آپ نے ایک ذکر بھی کیا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے تحت جو باتیں کی گئیں اور جو اقدامات بھی اٹھائے گئے ان کو پارلیمنٹ کی توسیع جو ہے وہ نہیں ہوئی۔ اس کے علاوہ اسلامی نظریاتی کونسل، کیونکہ آپ اس کے چیئر پرسن جو ہے وہ رہ چکے تھے، انتہا پسندی کے جو رجحانات ہیں، اپنے دور کے بارے میں بھی تھوڑا بتائیے کہ کس قسم کا جو ہے وہ کام جو ہے وہ آپ نے کیا، لیکن امپورٹنٹلی اس بات کا جواب جو ہے وہ ضرور دے، کیونکہ جو سیاسی گفتگو ہوتی ہے اس میں بھی بار بار اور عسکری گفتگو کے درمیان میں بھی یہی بار بار جو ہے بات ہوتی ہے کہ ان جو معاملات ہیں ان کو سیاسی جو پارٹیاں ہیں ان کی توضیح جو ہے وہ نہیں ملتی، ان کی سپورٹ جو ہے وہ نہیں ملتی۔ کیا وجہ ہے اس کی کہ یہ بات آگے نہیں جا سکتی؟ جہاں تک سیاسی قیادت کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بھرپور سیاسی قیادت کی طرف سے تو ہمیں بھرپور مدد ملی ہے۔ مثلا بڑی پارٹیاں جو ہیں، مسلم لیگ، پیپلز پارٹی، تحریک انصاف، مذہبی پارٹیاں، جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام، ان سب کی طرف سے اس بات کی حمایت کی گئی ہے کہ کوئی اگر تبدیلی کے لیے کوشش ہو تو وہ پرامن ہو، مسلح نہ ہو، آئینی ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ تمام پارٹیاں جو ہیں یہ پارلیمنٹ کے اندر کام کرتی ہیں اور دستوری طریقے سے یہ سب اپنی سرگرمیوں میں انگیج ہیں، لیکن ابھی تک وہ جو ہماری تجویز تھی کہ اس کو پارلیمانی تائید اور توثیق حاصل ہو، اس کی طرف ابھی تک پیش رفت نہیں ہوئی۔ میں خود اس جو اسلامی نظریاتی کونسل نے توثیق کی تھی پیغام پاکستان کی، یہ پورا مسودہ میں پارلیمنٹ تک پہنچا چکا ہوں اپنے دور میں، پارلیمنٹ کی ٹیبل پہ یہ موجود ہے۔ آج بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ اسپیکر صاحب جو متعلقہ طریقہ کار ہے یا جو اصول ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے پارلیمنٹ کے سامنے پیش کر دیں، اور جب پارلیمنٹ کی تائید آ جائے تو ظاہر ہے کہ پارلیمنٹ کی تائید اور توثیق جب ہو جائے تو اسی بنیاد پہ پھر قانون سازی بھی ہوتی ہے اور بھی اقدامات ہوتے ہیں۔ ایک چھوٹے سے بریک کا ٹائم ہوا ہے، بریک سے آ کر جو ہے قبلہ ایاز صاحب کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو جو ہے وہ جاری رکھتے ہیں، اور خصوصاً اس بات کا جو پارلیمنٹ کا انہوں نے ذکر کیا، یہ تنظیمیں جو ہیں وہ بار بار پارلیمنٹ کے حوالے سے جو ہے باتیں کرتی ہیں، دلائل سامنے لے کر آتی ہیں۔ ایک ریلیجس اسکالر کا تجزیہ بھی جو ہے وہ سنتے ہیں کہ وہ پارلیمنٹ کے نظام کے حوالے سے اور اس میں جو اپوزیشنل پوائنٹ آف ویو ہے اس کے حوالے سے کیا سوچتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ قبلہ ایاز صاحب سے جو ہے وہ جاری رکھتے ہیں۔ سر، یہ بتائیں کہ یہ جو پارلیمنٹ کے حوالے سے آپ نے بات کی اور بار بار جو ہے پارلیمنٹ کا جو بیسک سٹرکچر ہے اس کے اوپر بھی جو ہے بات ہوتی ہے کہ یہ غیر شرعی ہے، غیر اسلامی ہے، کوئی کلیئرٹی دیں کہ یہ کیوں بار بار یہ اعتراضات ہیں اور ڈیموکریٹک ویلیوز کے اوپر کیوں جو ہے بار بار اعتراضات ہیں؟ بالکل، یہ ایک سلسلہ تو ہے جو ہماری مسلح تحریکات ہیں، تو ان کی تو ظاہر ہے کہ سب سے پہلا مقدمہ یہی ہے کہ پارلیمنٹ کو اور آئینی دستوری جدوجہد کو غیر اسلامی قرار دیا جائے۔ لیکن جو ہند و پاک کے جو جید ترین علماء ہیں، پاکستان بننے سے پہلے بھی جید ترین علماء، اس میں مولانا حسین احمد مدنی، مولانا ابوالکلام آزاد، شیخ الہند مولانا محمود حسن، مولانا ثناء اللہ امرتسری، یہ سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے پارلیمانی جدوجہد کو شرعی قرار دیا ہے۔ اور اس کے بعد بھی جید ترین علماء جو ہیں آپ مولانا مفتی محمود، مولانا غلام غوث ہزاروی، جامعہ حقانیہ کوڑا خٹک کے مولانا عبدالحق، یہ سب پارلیمنٹ کے ممبر رہے ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ جو آئین 1973 کا تشکیل دیا ہے اس میں سب سے پہلی شق جو ہے، پہلا آرٹیکل جو ہے کہ اس ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کا مملکتی مذہب جو ہے وہ یہ اسلام ہے، اور پھر آرٹیکل 227، 228، یہ سب ایسے ہیں کہ جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی قانون قرآن و سنت کے ساتھ متصادم نہیں بنایا جائے گا، اور ہم نے وفاقی شرعی عدالت بھی ہے کہ اگر بن بھی جائے تو آپ چیلنج کر سکتے ہیں وفاقی شرعی عدالت میں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی مضبوط ہمارے پاس مذہبی تائید موجود ہے کہ جمہوریت اور پارلیمنٹ یہ آج کے دور میں شریعت کے اصولوں کے ساتھ ہم آہنگ ہے، اور یہی طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے ہم ایک اچھی تبدیلی لا سکتے ہیں، اور اب تک ہماری جو علماء کی کوششیں ہیں ان میں بڑی کامیابیاں حاصل۔ جی، میں یہ چاہتا ہوں قبلہ ایاز صاحب کہ آپ بہت بریفلی
جو دیوبند کے علماء کا جو ہے آپ نے ذکر کیا، ان کی ایک چھوٹی سی تاریخ کا منظرنامہ پیش کریں کہ یہ جو ڈیموکریسی کی طرف جو ان کی رغبت تھی تو وہ کس طرح جو ہے وہ شروع ہوئی، اور مذہبی تدریس جو کا سلسلہ علیحدہ رکھا گیا، اور سیاسی جو جمہوری جو پارلیمنٹری سیاست تھی اس کو جو ہے وہ علیحدہ رکھا گیا تھا؟ جی بالکل، یہ تو صرف دیوبند تک محدود نہیں بلکہ جو بریلوی علماء ہیں انہوں نے ہمیشہ جمہوری اور آئینی تحریکات کے ساتھ مل کر کام کیا ہے۔ اہل حدیث علماء نے ہمیشہ مل کر کام کیا ہے، اور 1973 کے آئین میں آپ دیکھیں کہ پروفیسر غفور احمد صاحب تھے کہ جس کی پشت پہ جماعت اسلامی کی فکر تھی، تو یہ سب بالاتفاق تصور ہے۔ اور دیوبند کا تو یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ انگریزوں کے خلاف دیکھیں تو مسلح تحریکات تھیں، اور ہمارے خطے میں آپ کو تاریخ یاد ہے، بابڑے ملا صاحب تھے، ملا پاوندہ تھے، مستعان مولانا تھے، اور یہ بڑے، لیکن ریشمی رومال کی تحریک جب کامیاب نہ ہو سکی تو یہ وقت تھا کہ پھر یہ علماء جو تھے انہوں نے یہ اعلان کیا کہ اب آج کے دور میں مسلمانوں کے لیے مسلح تحریکات جو ہیں یہ فائدے میں نہیں ہے۔ تو وہاں سے ان کا یہ سلسلہ شروع ہوا، اور دارالعلوم دیوبند جو بڑا مدرسہ تھا، ان کے دو یوں سمجھیں کہ بلکہ تین شاخیں اس حوالے سے بنی فکری طور پہ کہ تعلیمی سلسلہ الگ، سیاسی میدان میں الگ، اور پھر روحانی میدان میں الگ۔ تو اس طرح یہ سلسلہ ان کا جاری رہا، آج تک جاری ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آخر میں آپ ایک براڈر فریم ورک کے اوپر جو ہے وہ بات کریں کہ اگر ایک آئیڈیل سچویشن ہو جس میں یہ تمام جو ہے جتنی بھی انتہا پسندی کی سوچ ہے، مسلح تنظیمیں، یہ جو ہے اسلحہ جو ہے وہ پھینک دیں اور ایک سیاسی جو ہے سچویشن میں آ کر جو ہے سیاست کا آغاز جو ہے وہ کریں، یا کوئی ایسی سچویشن جو ہے وہ بنتی ہے جس میں جو ہے یہ جنگ کا خاتمہ جو ہے وہ ہو، وہ کیا آئیڈیل سچویشن ہوگی جس کے اوپر یہ بات جو ہے وہ آ کے پہنچے؟ جی بالکل، خیبر پختونخوا کی حد تک تو یہ طریقہ یہی ہوگا کہ افغانستان کے ساتھ ہم مسلسل ایک سفارتی تعامل میں رہیں، اور یہ جو ایک بڑا اچھا، میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی پیش رفت ہے ملا ہبت اللہ اخونزادہ جو امیر المؤمنین ہیں افغانستان کے، ان کی طرف سے کہ پاکستان کے اندر مسلح اقدامات جو ہیں یہ شریعت کے ساتھ ہم آہنگ نہیں۔ تو میری تجویز یہ ہوگی کہ پاکستان اور افغانستان کا ایک سفارتی کمیشن طرز کا کوئی ایک بنایا جائے۔ ہمارے بہت ہی ماہر ڈاکٹر صادق صاحب ہیں، وہ وہاں سے بھی ایلچی ہیں، تو ان کا ایک مسلسل رابطہ ہو، اور محض چند ملاقاتوں پہ یا کچھ وقت کے بعد ایک دو ملاقاتوں پہ اس کا انحصار نہ ہو، بلکہ یہ ایک طویل عمل ہو تاکہ اس کو یقینی بنایا جا سکے۔ تو مجھے امید ہے کہ کچھ وقت کے ساتھ سفارتی کوششیں جاری ہوں تو اس صوبہ سرحد خیبر پختونخوا کی حد تک تو یہ جو مسلح تحریکات ہیں ان کو ختم بھی کیا جا سکتا ہے، ان میں کمی تو بہت جلد آنا شروع ہو جائے گی۔ بہت شکریہ